بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر پیشگی معذرت، کیونکہ گلا خراب ہے، آواز بیٹھ چکی ہے اور وقت ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حقیقی آزادی کا جو سفر ہے اس جہاد میں یہ سفر رک نہیں سکتا۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو خبروں کا سلسلہ ہے وہ رک جائے۔ تو اس خراب گلے کے ساتھ بھی آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، اور بڑی مشکل ہے بولنا، لیکن کچھ خبریں بڑی عام ہیں اور ڈیولپمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آج عمران خان نے طاقتوروں پر گرم دیگچا الٹا ہے اور اس طرح کا پتہ پھینکا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ ساز ہیں، جو خود کو سیاست کے بڑے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، جو خود کو جوڑ توڑ اور مائنڈ گیمز کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، وہ بھی آج سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے ایک ایسی کال دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اعصاب کی جنگ اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ ختم ہو چکی ہے، مائنڈ گیمز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ اس وقت باضابطہ طور پر اصل کھیل ابھی شروع ہوا ہے اور پی ڈی ایم اپنے جال میں خود پھنسی ہے، اور کپتان نے آج پورے حکومتی ٹولے کو اس کے اپنے جال میں پھنسا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنرل عاصم منیر کا ہاتھ دشمن کی گردن تک پہنچ گیا ہے۔ اس وقت ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کس طرح کے حالات بن چکے ہیں۔ خفت زدہ ماحول ہے اور معیشت دیوالیہ پن کی دہلیز پر ہے، دہشت گردی کی لہر سر اٹھا چکی ہے، لیکن اس وقت ساری توجہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر ہے اور معیشت کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی زیادتی نہ کریں، اپنی پسند اور ناپسند جو ہے ذرا اسے سائڈ پہ رکھیں، اور حکومت جو دن رات آپ کے لیے کام کر رہی ہے اسے بھی ایکنالج کریں۔ ایک اور بڑی اچھی خبر ہے پوری قوم کے لیے، اور انشاءاللہ بہت زیادہ ریلیف ملے گا آپ کو یہ خبر سن کے، کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے حیدرآباد سے پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی اور ان کے 3 بھائیوں کے خلاف انکوائری ختم کر دی ہے۔ تو اس وقت دن رات محنت کر کے اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے جا رہے ہیں، اور حق پرست لوگ جو ہیں، سچ کے اوپر جو ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، انہیں ہراس کیا جا رہا ہے، انہیں فالو کیا جا رہا ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور محب وطن لوگوں کی آوازیں خاموش کروا کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، لیکن اپنے کیسز ختم ضرور کروائے جا رہے ہیں۔ وہ بڑی محنت سے کر رہے ہیں، دن رات جاگ کے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں خود بھی نہیں پتا کہ ہوگا کیا۔ اور یہ مہرین بھٹو صاحبہ ہیں، پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں، اور ان کے 3 بھائی کرپشن اور آمدن سے زائد اثاثوں کے ذمہ دار قرار دیے گئے تھے۔ 8 سال قبل یہ انکوائری شروع ہوئی تھی، لیکن بالآخر پوری قوم کو مبارک ہو، کیونکہ بڑے بڑے مگرمچھ تو حکومت سنبھالتے ہی نکل گئے۔ اب جو ایم این اے اور اس لیول کے سیاستدان ہیں جو پی ڈی ایم کی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس وقت اپنا این آر او جو ہے وہ جلدی جلدی اسے کمپلیٹ کروا رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب آپ دیکھ لیں شیخ رشید کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، شیخ رشید کے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا تو مسترد ہو گئی ہے، لیکن انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ بھیجنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید نے اپنی اسلام آباد سے کراچی منتقلی روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے، اور اس سب کے اندر ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں اسلام آباد، سندھ اور پنجاب کے آئی جی سمیت سیکٹری داخلہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بوکھلاہٹ تو آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ یہ پہلا اچھا مشورہ ہوگا مولانا صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی کے آئندہ ماہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، شروع میں تو تھا نا کہ عمران خان ان ساری نشستوں پر خود الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ سارے انتخابات جو مارچ میں ہونے ہیں خان صاحب خود لڑیں گے جیسے پچھلی دفعہ لڑا۔ پی ڈی ایم نے کہا ہم نہیں لڑیں گے اس طرح سے، یہ تو کھیل ہو رہا ہے۔ خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے،
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ سارے الیکشن ان سارے حلقوں پہ نہیں لڑتا، اور جو یہاں سے ڈی سیٹ ہوا ہے، جس کا استعفیٰ منظور ہوا ہے، وہ یہاں سے الیکشن لڑ لیں۔ اب اس کے بعد تو پی ڈی ایم کے پاس اور کوئی مورل اتھارٹی نہیں تھی اس الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی۔ تو اس سب کے اندر انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا حالات بننے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے شکست سے دو چار ہونا ہے، برے طریقے سے انہوں نے ہار جانا ہے۔ تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی کے آئندہ ماہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے لاہور میں ملاقات کی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے عمران خان کے مختلف کیسوں پر بھی گفتگو کی، اور اس سب میں مولانا صاحب بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کو نااہل اور گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ یہی ایک حل ہے، اور آپ پبلک میں آ کے تو اسے ہرا نہیں سکتے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں انتخابات میں نہیں جانا چاہیے، اور اس سارے معاملے کے اندر آل پارٹیز کانفرنس میں جو یہ تمام جماعتوں کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، اور قریشی صاحب بھی اسی پر ایک تو دہشت گردی پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی، کیونکہ افغان ایشو آپ کے سامنے ہے، اور اس سب کے اندر جو حکومت کی نااہلی ہے، بلاول کو 10 مہینے ہو گئے، وہ ابھی تک افغانستان نہیں جا سکے۔ امریکہ میں ایک پارٹی اور بریک فاسٹ اٹینڈ کرنے چلے جاتے ہیں اسپیشل، اور بہت سی نااہلیاں ہیں، لیکن اس سب کے اندر سب سے بڑی نااہلی یہ ہے کہ ابھی پشاور میں خون گر رہا تھا، ابھی میرے فوجی افسران، میرے جوان، پولیس والے، ان کی شہادتوں میں اضافہ ہو رہا تھا کہ حکومت نے سیاسی بیانات دینے شروع کر دیے اور پولیٹیکل بلیم گیم جو ہے وہ شفٹ کر دیا۔ تو یہاں پہ ایک اپڈیٹ بھی ہے کہ پشاور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر 10 دنوں کے لیے یہ دفعہ نافذ کی گئی ہے۔ یعنی حالات جو ہیں اس وقت کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اول تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا، سیکیورٹی لیپس بھی تھا، ہر چیز پہ بات ہونی چاہیے نا۔ تو پشاور میں جو سانحہ ہوا اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے، اور اس سب کے اندر جو ہاتھ ہیں، اب جو اصل دشمن ہے نا وہ سہولت کار ہوتا ہے، یہ تو اعلیٰ کار ہے نا، یہ تو صرف جس نے آ کے اپنے آپ کو اڑا لیا، یہ تو ڈمی ہوتے ہیں۔ تو پشاور کی پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکے کی تحقیقات میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور پولیس لائن حملہ آور کی سہولت کار کے ساتھ جو اس کا فیسیلیٹیٹر تھا، تصویر منظر عام پر آ گئی ہے۔ مبینہ حملہ آور کی رنگ روڈ پر موجودگی اور سہولت کار کے ساتھ تصویر اس وقت پکڑی گئی ہے۔ پولیس ذرائع جو ہیں وہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ سہولت کار موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اور مبینہ حملہ آور جو ہے وہ پیچھے بیٹھا تھا، اور اس سب کے اندر سہولت کار نے رنگ روڈ پر پہنچنے میں اس کی مدد فراہم کی۔ مبینہ حملہ آور رنگ روڈ کے راستے جی ٹی روڈ پر بھی داخل ہوا، اور اس سب کے اندر سہولت کار جمیل چوک سے آگے رنگ روڈ پر موٹر سائیکل سے اترا۔ پشاور کے شہری یہ روٹ سمجھ رہے ہوں گے، اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے انشاءاللہ بہت جلد میرے پاس کچھ خبر پہنچی ہے، اور میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ بہت اس وقت آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں۔ ثوابی بھی بڑی تباہی سے بچا ہے، وہاں پر بھی 4 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اصل تو کامیابی یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی سانحہ ہونے سے روکیں، لیکن جب سانحہ ہو جائے تو پھر اس پورے نیٹ ورک کو بسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ ہاتھ جو اصل دشمن ہے اور سہولت کار ہے اس کی گردن تک اس وقت پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ پر امید رہنا چاہیے کہ شہیدوں کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب نے ایک بڑا اہم خطاب بھی کیا، اور اس میں عمران خان صاحب نے سب کو پھنسا دیا، کیونکہ شوق ہے نا گرفتاریاں کرنے کا، شوق ہے صحافی پکڑنے کا، تو الگ شوق ہے۔ فواد چودھری پہ بھی نشے کی نئی دفعہ ڈال دی ہے، نیا کیس کر دیا، شیخ رشید پہ بھی ایف آئی آرز۔ اب عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، اور اس سب کے اندر لاسٹ ٹائم جب جیل بھرو تحریک کا اعلان ہوا تھا پاکستان کی ہسٹری میں، وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ایک حکومت گر گئی تھی۔ آپ بلکہ خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سنیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، اور اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، اس سے طاقتوروں کو کس طرح سے دھچکا پہنچا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، ہماری جو جیلیں ہیں وہ اس جیل بھرو تحریک کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ چیز سب لوگ
اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت کیپیسٹی میں ابھی پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل رپورٹس، اور انہیں لگ سمجھ جانی ہے اور لگ پتہ جانا ہے جب اس طرح سے عمران خان نکلا۔ آپ بلکہ سنیں خان صاحب نے کہا کیا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں نا، جب کسی کے آپشنز محدود ہو جاتے ہیں پھر اسے اسی طرح کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور خان جب نکلے گا، آپ بندے پکڑیں گے، آپ خان کو گرفتار کر کے تو دیکھیں، جیلیں کم پڑ جائیں گی، کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، لیکن اس سب کے اندر آپ عمران خان کا اب راستہ نہیں روک پائیں گے۔ آپ پہلے سنیں۔ نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا۔ اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو، پاکستانی قوم کو، آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں۔ ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا، ساری میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا نکل گئے۔ جی، تو آپ نے خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سن لی، اور اب جو کھیل ہے میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم اپنے جال میں تو پھنس چکی ہے، لیکن اب یہ گرفتاریوں کا جو شوق ہے یہ بہت سے لوگوں کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ اور میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، جو خان صاحب کا اگلا موو ہے ابھی وہ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ بڑی آسانی سے آپ عمران خان کو ٹریپ کر لیں گے، تو ابھی صرف اتنا میں آپ کو ضرور ایک سپوائلر الرٹ، ایک عمومی تاثر دے سکتا ہوں، خبر تو نہیں رکھ سکتا ابھی، ساری باتیں امانت ہوتی ہے، کچھ چیزیں آف دا ریکڈ ہوتی ہیں، کہ ابھی بہت سے کارڈز ہیں اور خان کے پاس پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ خان کے پاس اس وقت ثالثی کے لیے بہت سی آفرز، بہت سے ماڈلز، بہت سے پلانز بھیجے جا رہے ہیں، اور کپتان اس وقت ان سارے پلانز پر، ان سارے آپشنز پر لات مار چکے ہیں، اور اب کپتان انہیں نچائے گا اور یہ ناچیں گے، اور اتنا ناچنا پڑے گا انہیں کہ یہ گھوم جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔